السلام علیکم فرینڈس. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کہ کن کن حالاتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. مطلب کون کون سے ایسے حالات ہیں جن میں کیا ہے روزہ ہم نہیں رکھ سکتے، وہ ہم دیکھیں گے اس میں. تو چلیے سب سے پہلے کیا ہے، سفر اور حمل اور بچے کو دودھ پلانا اور بیماری اور بڑھاپا، ہلاک ہونے کا ڈر یعنی مر جانے کا ڈر، اور اکراہ شرعی اور نقصان عقل اور جہاد. یہ سب روزہ نہ رکھنے کے لیے عذر ہے. یعنی عقل اگر بیوقوف ہو گیا یا پاگل ہو گیا، ٹھیک ہے، جہاد میں گیا ہوا ہے، یا نقصان ہو گیا ہے، یا سفر میں ہے، ٹھیک ہے، یا بیمار ہو گیا ہے، یا بوڑھا ہو گیا ہے، تو ان سب چیزوں میں کیا ہے روزہ کیا ہے نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے، نہ رکھنے کی اجازت ہے ان سب صورتوں میں. ان باتوں کی وجہ سے اگر کوئی روزہ نہ رکھے گا تو گنہگار نہیں، لیکن بعد میں جب عذر جاتا رہے تو ان چھوڑے ہوئے روزوں کا رکھنا فرض ہے. تو اگر جیسے بیماری جاتی رہتی ہے، بڑھاپا جاتا رہتا ہے، تو بڑھاپا تو جائے گا نہیں، ٹھیک ہے، جیسے پاگل ہو گیا تھا پھر صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے، یا نقصان ہو گیا تھا پھر صحیح ہو گیا، تو بعد میں جو ہے جو چھوٹ جائیں روزے ان کو رکھنا کیا ہے فرض ہے. ٹھیک. اب دوسرا مسئلہ کیا ہے، سفر سے مراد شرعی سفر ہے، یعنی اتنی دور جانے کے ارادے سے نکلے کہ یہاں سے وہاں تک 3 دن کی راہ ہو، اگرچہ وہ سفر کسی ناجائز کام کے لیے ہو، سمجھے. یعنی اتنی دور جانے کا ارادے سے نکلے کہ یہاں سے وہاں تک 3 دن کی راہ ہو، مطلب 3 دن لگاتار چلنے کے بعد، ٹھیک ہے، اس کو کیا ہے شرعی سفر ہے. وہ سفر سے مراد وہ ہے اگر 3 دن لگ رہے ہیں اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں، ٹھیک ہے، اس سے مراد یہ ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز سمجھ میں آ گئی. مسئلہ دن میں سفر کیا تو اس دن کا روزہ افطار کرنے کے لیے آج کا سفر عذر نہیں. ٹھیک ہے، مان لیجیے دن میں سفر کیا تو اس دن کا روزہ افطار کرنے کے لیے آج کا سفر ہے عذر نہیں. البتہ اگر توڑے گا تو کفار لازم نہ آئے گا مگر گنہگار ہوگا. اور اگر سفر کرنے سے پہلے توڑ دیا پھر سفر کیا تو کفارہ بھی لازم ہوگا. مان لیجیے سفر میں روزہ رکھا، ٹھیک، اگر وہ توڑ دیا تو کفارہ لازم نہیں ہے. یعنی اس کا بدلہ کفارے کا مطلب اگر روزہ کسی نے توڑ دیا تو 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے، متواتر روزے رکھنے پڑیں گے. اگر روزے رکھنے کی ہمت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلانا. اگر نہیں اس کے بعد کیا ہے، ایک مسکین کو 60 دن 2 وقت کا کھانا کھلا دیں، یہ کفارہ ہو گیا. اگر مان لیجیے کسی نے روزہ کب رکھا، سفر شروع کرنے سے پہلے روزہ رکھا پھر اس کو توڑ دیا تو پھر اس پہ کفارہ لازم ہے جو میں نے ابھی بتایا. ٹھیک ہے، اگر دن میں سفر کیا اور مکان پر کوئی چیز بھول گیا تھا، اسے لینے واپس آیا اور مکان پر آ کر روزہ تو اگر دن میں سفر کیا اور مکان پر کوئی چیز بھول گیا، ٹھیک ہے، اگر مکان پر کوئی چیز بھول گیا تھا اسے لینے واپس آیا اور مکان پر آ کر روزہ توڑ ڈالا تو کفارہ واجب ہے. مان لیجیے کسی نے سفر کیا اور سفر کرتے وقت وہ کوئی چیز بھول گیا گھر پر، تو واپس کیا ہے اس نے مکان پر آ کر کوئی چیز کھا لی، ٹھیک، تو اگر اس نے روزہ توڑ دیا تو کیا کفارہ اس کا واجب ہو جائے گا، مطلب وہی لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے. اب مسئلہ کیا ہے، مسافر نے ذہبۂ کبریٰ سے پہلے اقامت کی اور ابھی کچھ کھایا نہیں تو روزے کی نیت کر لینا واجب ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے، خود اس مسافر کو اور اس کے ساتھ والے کو روزے رکھنے میں کیا ہے زر نہ پہنچے تو روزہ رکھنا کیا ہے سفر میں بہتر ہے. مان لیجیے مسافر ہے اور اس کے ساتھ جو سفر کرنے والے لوگ ہیں اگر انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے تو مسافر کو کیا روزے رکھنا کیا ہے سفر میں بہتر ہے. اگر کوئی پریشانی ہے تو روزے نہ رکھنا کیا ہے بہتر ہے. اب مثلا کیا حمل والی اور دودھ پلانے والی کو اگر اپنی جان یا بچے کا صحیح ڈر ہو تو
اجازت ہے کہ اس وقت روزہ نہ رکھے، خواہ دودھ پلانے والی بچے کی ماں ہو یا دائی، اگرچہ رمضان میں دودھ پلانے کی نوکری کی ہو۔ اگر رمضان میں دودھ پلانے کی نوکری کی ہو کسی عورت نے، ٹھیک ہے، اور اس سے ڈر ہو، ٹھیک ہے، جان کا، ٹھیک ہے، روزے رکھنے سے جان جا سکتی ہے، تو ان سب صورتوں میں کیا ہے، روزے نہ رکھے، ٹھیک ہے، انہیں بعد میں رکھ لے۔ اور اس کے بعد کا مسئلہ کیا ہے، مریض کو بیماری بڑھ جانے یا دیر میں اچھا ہونے کا، یا تندرست کو بیمار ہو جانے کا گمان غالب ہو، یا خادم یا خادمہ کو بہت کمزور ہو جانے کا گمان غالب ہو، تو ان سب کو اجازت ہے کہ اس دن روزہ نہ رکھیں۔ کیا چیز سمجھ میں آئی؟ اگر کوئی انسان اگر روزہ رکھے گا وہ مریض ہو جائے گا، یعنی بیمار ہو جائے گا، یا کوئی تندرست ہے تو وہ بیمار ہو جائے گا، مطلب یہ اندیشہ ہے۔ خادم ہے، کوئی کسی غلام ہے، یا روزہ رکھنے پر وہ کیا کمزور ہو جائے گا، اگر یہ سب گمان ہے کہ ان سب چیز سے یہ ہو جائے گا روزہ رکھنے سے، تو ان سب صورتوں میں کیا ہے، روزہ اس دن کا نہ رکھیں۔ اب مسئلہ کیا ہے، ان صورتوں میں گمان غالب ضروری ہے، ٹھیک ہے، محض وہم و خیال کافی نہیں۔ اگر کسی کو وہم ہوتا ہے کہ ہاں میں وہ ہو جاؤں گا، تو وہم سے روزے رکھنے کی کیا ہے، روزہ نہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہونا چاہیے، گمان ہونا چاہیے، گمان غالب ہونا چاہیے، نہ کہ وہم۔ وہم سے کیا ہے، وہم کا ہم خیال نہیں رکھیں گے۔ گمان غالب کی 3 صورتیں۔ اب گمان غالب کی کیا ہے، 3 صورتیں کون کون سی ہیں؟ اس کی ظاہر نشانی پائی جاتے، یا اس شخص کا اپنا تجربہ ہے کہ ہے یا کسی مسلمان ماہر طبیب نے جو فاسق نہ ہو، اس نے اس کو خبر دی ہو، اور اگر نہ کوئی نشانی ہو، نہ تجربہ، نہ ایسے طبیب نے بتایا، تو روزہ چھوڑنا جائز نہیں۔ مان لیجیے کسی طبیب یعنی فاسق نہ، کھلم کھلا گناہ کرنے والا نہ ہو، اور اگر اس نے کیا ہے یہ خبر نہیں دی ہے کہ، تو ان سب صورتوں میں کیا ہے، روزہ توڑنا کیا ہے، جائز نہیں۔ اگر اس نے خبر دی ہے کہ ہاں اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ بیمار پڑ سکتے ہیں، تو کیا ہے، چھوڑنا جائز ہے، بلکہ محض وہم خیال سے یا کافر یا فاسق طبیب کے کہنے سے روزہ توڑ دیا تو کفارہ بھی لازم آئے گا۔ مان لیجیے کسی کافر کے کہنے سے یا کسی فاسق ڈاکٹر کے کہنے سے اگر آپ نے روزہ توڑ دیا تو اس کا کفارہ بھی کیا ہوگا، لازم ہوگا۔ اب اس میں کیا ہے، آج کل کے اکثر اتباع اگر کافر نہیں تو فاسق ضرور ہیں، اور نہ صحیح تو کیا ہے، حاذق و ماہر طبیب نایاب سے ہو رہے ہیں، ایسا کہنا کچھ قابل اعتبار نہیں، تو قابل اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے، پر روزہ نہ رکھنا یا توڑ دینا جائز نہیں۔ اب ایسے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں، فاسق ہو یا کافر یا فاسق کے علاوہ جو بھی آج کل کے ڈاکٹرز ہیں، ایسوں کے کہنے پہ روزہ توڑ دینا کیا ہے، جائز نہیں۔ ان طبیبوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ذرا سی بیماری میں کیا ہے، روزے کو منع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، ذرا سی بیماری میں کیا ہے، روزے کو منع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اتنی بھی تمیز نہیں رکھتے کہ کسی مرض میں روزہ مضر ہے، کسی میں نہیں، مطلب انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس مرض میں روزہ رکھنا کیا ہے، چاہیے، کس مرض میں روزہ رکھنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ جیسے پانی کمی سے کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ویسی بیماری ہے، سر درد ہے یا پھر اور کوئی سی بیماری ہے، تو اس میں کیا ہے، روزہ رکھنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے، بھوک اور پیاس ایسی ہو کہ ہلاک ہو جانے کا صحیح ڈر ہو، یا عقل خراب ہو جانے کا ڈر ہو، تو روزہ نہ رکھیں۔ مان لیجیے اگر کوئی ایسی ہولناک بیماری ہے، جیسے مطلب بھوک اور پیاس ایسی ہو کہ ایسے جس سے مر جانے کا ڈر ہو، یا عقل خراب ہو جانے کا ڈر ہو، یا پاگل ہو جانے کا ڈر ہو، ایسی صورتوں میں کیا ہے، روزہ نہ رکھیں۔ اب مسئلہ کیا ہے، سانپ نے کاٹا اور جان جانے کا ڈر ہو تو روزہ توڑ دیں۔ مان لیجیے آپ نے روزہ رکھ لیا تھا، سانپ نے آپ کو کاٹ دیا، تو اس سے آپ کا جان جانے کا ڈر ہے، تو ایسی صورتوں میں آپ روزہ توڑ دیں۔ مسئلہ کیا ہے، شیخ فانی وہ بوڑھا جس کی عمر ایسی ہو گئی کہ اب روزہ روز بروز کمزوری ہی ہوتا جائے گا۔ مان لیجیے کوئی بوڑھا ہے، شیخ فانی جسے کہتے ہیں، مان لیجیے کوئی ایسا بوڑھا ہے جس کی عمر اتنی ہو گئی ہے، مطلب 60-70 سال کا ہو گیا ہے، اب
دن بدن اس کو کیا ہے کمزوری ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. جب روزہ رکھنے سے عاجز ہو. ٹھیک ہے. جب روزہ رکھنے سے عاجز ہو یعنی نہ اب رکھ سکتا ہے تو نہ آئندہ اس میں اتنی طاقت آنے کی امید ہے کہ روزہ رکھ سکے تو ایسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. مان لیجیے کوئی بوڑھا ہے, بوڑھا اب اتنا ہو گیا کہ اس کی عمر جو ہے وہ دن بدن کیا ہے بڑھتی جا رہی ہے اور کمزوری بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے تو ایسی صورتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. اور ہر روزے کے بدلے میں فدیہ یعنی دونوں وقت ایک مسکین کو بھرپیٹ کھانا کھلانا اس پر واجب ہے. یعنی روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن فدیہ یعنی وہ فدیہ دے گا, یعنی 2 وقت ایک مسکین کو کیا ہے پیٹ بھر کے کھانا کھلانا پڑے گا, یا ہر روز کے بدلے میں صدقہ فطر کے برابر مسکین کو دے دے, یا ہر روزے کے بدلے جتنے روزے چھوٹے ہیں ہر روزے کے بدلے میں کیا ہے صدقہ فطر دے دے, صدقہ فطر کے برابر کسی غریب کو دے دے. مسئلہ اگر ایسا بوڑھا کیا ہے اگر ایسا بوڑھا گرمیوں میں گرمی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا مگر جاڑوں میں رکھ سکتا ہے تو اب افطار کر لے اور ان کے بدلے کے جاڑوں میں رکھنا فرض ہے. تو مطلب اگر ایسا بوڑھا شخص ہے یعنی وہ گرمیوں میں روزہ نہیں رکھ سکتا گرمیوں کی وجہ سے اور جاڑوں میں رکھ سکتا ہے تو یہ جو روزے ہیں وہ کس میں رکھیں جاڑے میں رکھنا فرض ہے. یہ رمضان کے جیسے روزے ہو گئے. اب مسئلہ کیا اگر فدیہ دینے کے بعد اتنی طاقت آ گئی کہ روزہ رکھ سکے تو ان روزوں کی قضا رکھنا واجب ہے. ٹھیک ہے. اگر فدیہ دینے کے بعد اتنی طاقت آ گئی, اب اس میں کیا ہے اگر فدیہ دینے کے بعد اتنی طاقت آ گئی, مان لیجیے کسی نے کوئی بوڑھا تھا وہ روزے نہیں رکھ سکتا اور پیسے دینے کے بعد یا صدقہ فطر دینے کے بعد اس میں اتنی طاقت آ گئی ٹھیک ہے وہ روزے رکھ سکے تو یہ جو روزے چھوٹے ہیں ان کی کیا ہے قضا رکھنا کیا ہے واجب ہے, اور جو اس نے فدیہ دیا تھا یا صدقہ دیا تھا وہ نفل ہو گیا. ٹھیک ہے. اب مسئلہ کیا ہے کسی کے بدلے کوئی دوسرا نہ روزہ رکھ سکتا ہے نہ نماز پڑھ سکتا ہے, البتہ اپنے روزے نماز وغیرہ کا ثواب دوسرے کو پہنچا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو کسی کے بدلے دوسرا کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا. جیسے کوئی شخص ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے بدلے کوئی روزہ رکھ سکے تو وہ روزے نہیں رکھ سکتا نہ نماز پڑھ سکتا, ہاں دوسرے کو ثواب پہنچا سکتا ہے. مسئلہ کیا ہے نفلی روزے قصداً شروع کرنے سے لازم ہو جاتا ہے. مان لیجیے کسی نے نفلی روزے رکھے تھے اور توڑ دیے, وہ کیا ہو جائیں گے لازم ہو جائے گا اس کی قضا کرنا. اگر توڑے گا تو قضا واجب ہوگی, یا کسی وجہ سے ٹوٹ جائے گا جیسے حیض آ گیا تو بھی قضا واجب ہے. اگر ٹوٹ جاتا ہے روزہ تو ان کی کیا ہے قضا کرنا کیا ہو جائے گی واجب ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب عیدین یا ایام تشریق میں نفل روزے رکھا تو اس روزے کا پورا کرنا واجب نہیں بلکہ اس روز کا توڑ دینا واجب ہے. جیسے مان لو عید کا روزہ رکھا یا ایام تشریق کا روزہ رکھا تو اس دن توڑ دینے سے کیا ہے کوئی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. واجب نہیں ہوگا, اور اس کے توڑنے سے قضا واجب نہیں, اس کے توڑنے سے کیا ہوگا قضا واجب نہیں ہوگی. اور اگر ان دنوں میں روزے کی منت کیا کری مانی تو منت پوری کرنی واجب ہے. ٹھیک ہے. اگر ان دنوں میں کوئی اگر منت مانگنی تھی کہ ہاں اتنے روزے رکھیں گے تو وہ منت پوری کرنی پڑے گی, پوری کرنی واجب ہے. ٹھیک ہے. لیکن ان دنوں میں نہیں بلکہ اور دنوں میں کر سکتا ہے. یعنی عید کے دن مانگی تھی کہ عید کے دن روزے رکھیں گے تو عید کے دن روزے نہیں رکھے گا بلکہ اور دنوں میں روزے رکھنا کیا ہے ضروری ہو جائے گا. اب کب نفل روزے توڑ سکتا ہے, مطلب کن صورتوں میں کیا ہے ہم جو نفل روزے رکھتے ہیں وہ توڑ سکتے ہیں. ایسے مہمان کے خاطر سے نفل روزے توڑنے کی اجازت ہے. کوئی مہمان آ گیا گھر میں تو جو روزے ہیں ہم توڑ سکتے ہیں, جبکہ یہ بھروسہ ہو کہ اس کی قضا رکھ لے گا, اور توڑنے کی اجازت ذہوہ کبریٰ سے پہلے تک ہے, بعد کو نہیں. ٹھیک. ہاں ماں باپ کی ناراضگی کے وجہ سے عصر سے پہلے تک توڑ سکتا ہے. اگر ماں باپ ناراض ہیں کہ ہاں توڑ دے کسی کوئی بچہ ہے تو وہ عصر سے پہلے توڑ سکتا ہے, عصر کے بعد نہیں. عصر کے بعد نہیں توڑ سکتا. کیوں نہیں توڑ سکتا؟ عصر کے بعد کیا ہوتا ہے پھر آپ کو افطاری کرنی پڑے گی. تو اس میں نے بتایا اگر جیسے کوئی انسان روزے نہیں رکھ سکتا تو وہ 12 بجے سے پہلے روزے کی نیت رکھ سکتا ہے اگر رات میں نیت کر لی ہو. ٹھیک ہے. شرط یہ ہے کہ اس نے 12 بجے تک کچھ کھایا پیا نہ ہو. کسی بھائی نے دعوت کی
تو ذہب کبریٰ سے پہلے نفل روزہ توڑنے کی اجازت ہے۔ ذہب کبریٰ سے کیا ہے، نفل روزہ کیا توڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں قضا رکھنا کیا ہے، قضا رکھنا ہوگا، لیکن جو روزے کی قضا ہے وہ بعد میں کرنی ہوگی قضا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں نے کیا بتایا، نفل روزے ہم کب توڑ سکتے ہیں، ایک تو مہمان کے خاطر اور ماں باپ کی ناراضگی کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہے، عورت بغیر شوہر کی اجازت کے نفل اور منت اور قسم کے روزے نہ رکھے، اگر رکھے تو شوہر توڑوا سکتا ہے، مگر توڑے گا تو قضا واجب ہوگی اور اس کی قضا میں شوہر سے اجازت لینی ہوگی۔ مان لیجیے کسی نے قسم کا روزہ رکھا تھا یا نفل روزہ رکھا تھا یا منت کا روزہ رکھا تھا، تو اس سے جو ہے اپنے شوہر سے جو ہے اجازت لے لیں روزے رکھنے کی اور روزے توڑنے کی، ٹھیک ہے۔ اگر مان لیجیے روزہ توڑ دیا تو اس کی قضا کی بھی اجازت لیں شوہر سے، اور اگر شوہر کا عرض نہ ہو تو قضا میں اس کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ اگر شوہر نہیں چاہ رہا ہے کہ اس کی قضا کرے روزے کی، تو اس کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ منع بھی کرے جب بھی قضا رکھ سکتی ہے۔ اگر وہ منع بھی کرے تب بھی قضا کیا ہے، رکھ سکتی ہے، تو قضا میں اس کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ مان لیجیے اگر کوئی آپ نے روزہ رکھا تھا توڑ دیا، پھر کس سے اجازت لینی ضروری ہے، شوہر سے۔ اگر وہ اجازت نہیں دے رہا ہے کہ نہ رکھو، تب بھی آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اس کی قضا رکھ سکتے ہیں۔ رمضان کے لیے اور رمضان کی قضا کے لیے شوہر کی اجازت کی کچھ ضرورت نہیں، بلکہ وہ روکیں جب بھی رکھیں۔ تو رمضان کے جو روزے ہوتے ہیں تو اور ان کی جو قضا ہوتی ہے، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو روکتا ہے کہ ہاں روزے کی قضا مت رکھو، تب بھی آپ کو رکھنا ہے، ٹھیک ہے، رمضان کے علاوہ۔ نفل میں اجازت لینی پڑتی ہے، نفل کے منت کے روزے میں مسئلہ کسی وجہ سے بھی جو روزہ نہ رکھا، بعد میں جب بن پڑے اس کا رکھنا فرض ہے۔ مان لیجیے کسی وجہ سے آپ نے روزہ نہیں رکھا تھا، بعد میں جب بھی آپ کی بن پڑے تو آپ اس کو رکھیں گے، ٹھیک ہے، آپ کو رکھنا پڑے گا۔ اور اس میں کیا ہے، چند نفل روزوں کی فضیلت کیا ہے۔ عاشورہ 10ویں محرم کا روزہ، اور بہتر یہ ہے کہ نبی کو بھی رکھیں، نبی کا 10ویں کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ عاشورہ مطلب وہی محرم 10واں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کا روزہ خود رکھا اور اس کے رکھنے کا لوگوں کو حکم دیا اور فرمایا، رمضان کے بعد افضل روزہ کیا ہے، محرم کا روزہ ہے۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے۔ تو رمضان المبارک کے بعد جو ہے جو افضل روزہ ہے وہ محرم کا روزہ ہے، عاشورے کا روزہ ہے۔ ہمیں 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ یہود و نصارہ جو تھے وہ 10ویں کا روزہ رکھتے تھے، اور تو ہمیں مشابہ نہیں کرنا ہے، نہ مشابہ ہو، اس لیے 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھتے ہیں۔ اور فرمایا عاشورے کا روزہ 1 سال پہلے کا گناہ مٹا دیتا ہے۔ جو عاشورے کا روزہ ہوتا ہے 10ویں کا 9ویں کا، تو وہ جو ہے 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ مان لیجیے کسی کی 25 سال عمر ہے تو وہ 1 سال کے گناہ مٹا دے گا، یعنی 24 سال کے گناہ رہیں گے اس کے ذمے۔ یہ مسلم شریف کے عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفے کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ جو انسان 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا، یعنی عید الاضحیٰ میں جو ہے 9، اس میں اور کوئی انسان روزہ رکھے گا مسلمان، تو اس سے کیا ہوگا، 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، مٹا دیتا ہے، ٹھیک ہے، جو گناہ کرنے والا ہوگا۔ مسلم ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ حضرت صدیقہ فرماتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے روزے کو کیا 1000 دن کے برابر کیا ہے بتاتے، مگر حج والے کو جو عرفات میں ہے اسے اس روزے سے منع فرمایا۔ کیا مطلب، صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے روزے کو کیا ہے 1000 دن کے برابر بتاتے، مگر جو حج والے ہیں جو عرفات میں ہیں تو اس روزے سے منع فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کیا بتایا اس کے اندر، جو عاشورے کا روزہ ہے، تو عاشورے کا جو روزہ ہوتا ہے اس سے 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور جو عرفہ کا روزہ ہوتا ہے وہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اس سے۔ اب شوال کے 6 روزے کیا ہیں، ٹھیک ہے، جو عید جس میں آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن رمضان کے روزے رکھیں، پھر ان کے بعد 6 دن جو ہے شوال کے رکھیں، تو ایسا ہے جیسے ہمیشہ روزہ رکھا، اور فرمایا جس نے عید کے بعد 6 روزے رکھے تو اس نے پورے سال کا روزہ رکھا۔
مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ بہتر یہ ہے کہ متفرق رکھے جائیں، اور اگر عید کے بعد لگاتار 6 دن میں ایک ساتھ رکھ لے تو جب بھی حرج نہیں۔ تو میں نے اس میں کیا بتایا، جو شوال کے روزے ہیں، عید کے بعد آپ کو 6 روزے رکھنے ہیں، ٹھیک، آپ کو 6 روزے رکھنے پڑیں گے، لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں، چھوڑ کر بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہتر کیا ہے، آپ کیا ہے ایک ایک دن کا گیپ دے کے بھی دے سکتے ہیں، پورے مہینے میں آپ کو 6 روزے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے، یہ چیز سمجھیں۔ شعبان کا روزہ اور 15ویں شعبان کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس رات کو قیام کریں۔ قیام کا مطلب جو ہوتا ہے وہ نفل نماز پڑھنا ہوتا ہے، نفل نماز پڑھنا ہوتا ہے، ذکر کرنا ہوتا ہے، اور دن میں روزہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ سورج ڈوبنے کے بعد آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے۔ آسمان دنیا پہ کیا ہے، خاص ایک تجلی فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ کوئی بخشش چاہنے والا ہے کہ اسے بخش دوں، ٹھیک ہے، کوئی روزی طلب کرنے والا ہے کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی گرفتار مصیبت کہ اسے کیا چھٹی دوں، ہے کوئی ایسا، اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ طلوع فجر ہو جائے، ٹھیک ہے، کس میں؟ 15ویں رات میں۔ ابن ماجہ میں فرمایا، شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کی طرف تجلی فرماتا ہے، اور یہ سب فرماتا ہے صبح تک، ٹھیک ہے، طلوع فجر تک، جب فجر طلوع ہوتی ہے، سب کو بخش دیتا ہے مگر کافر اور عداوت والے کو نہیں، ٹھیک ہے، جو دل میں بغض رکھتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں نہیں بخشتا ہے۔ اور ایام بیس کے روزے رکھنا کیا ہے؟ ایام بیس کون سے روزے ہوتے ہیں؟ یہ وہ روزے ہوتے ہیں جیسے 13واں روزہ ہو گیا، 14واں، 15واں، ہر مہینے میں جو 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ کے جو روزے ہوتے ہیں اس کو ہم ایام بیس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ایام بیس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مہینے میں جو ہے 3 دن کے روزے ایسے ہیں جیسے ہمیشہ کا روزہ ہے، بخاری مسلم شریف میں ہے، جس سے ہو سکے ہر مہینے میں 3 روزے رکھے، ہر روزہ جو ہے 10 گنا کیا مٹاتا ہے، اور گناہ سے کیا ہے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے پانی کپڑے کو، ٹھیک ہے۔ طبرانی میں حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر و حضر میں ہمیشہ ایام بیس کے روزے رکھتے تھے، نسائی شریف کی حدیث سے۔ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے، ایام بیس یعنی 13واں، 14واں، 15واں، یہ ہر مہینے میں کیا ہے ہمیں روزے رکھنا ضرور چاہیے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ سفر میں ہو یا حضر میں ہو، یہ نفل روزے کیا ہے رکھتے تھے، یہ ایام بیس کہلاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ہر روزے سے کیا 10 گنا مٹ جاتے ہیں، ٹھیک، 10 گنا مٹ جاتے ہیں۔ اب پیر کا روزہ رکھنا، جمعرات کا روزہ رکھنا، یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوشنبہ اور جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں، تو میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اس وقت پیش ہو کہ میں روزہ دار ہوں، ٹھیک ہے، کب میرا عمل پیش ہو کہ جب میں کیا ہوں، روزہ دار ہوں۔ اسی لیے فرمایا کہ پیر کا اور یہ جمعرات کا روزہ رکھیں، اور فرمایا ان دنوں کیا ہے، ان دونوں دنوں میں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی مغفرت فرماتا ہے، مگر ان دو آدمیوں کی کیا ہے جنہوں نے آپس میں جدائی کر لی، ان کے بارے میں فرشتوں سے کہتا ہے کہ انہیں چھوڑ دو جب تک یہ صلح نہ کر لیں۔ یعنی کن 2 آدمیوں کو کہ جہنم سے کیا ہے کن کی مغفرت نہیں فرماتا اللہ تعالیٰ ان دنوں میں، جمعرات میں، اس میں ان دونوں آدمیوں کی نکاح جس میں کیا ہوتا ہے آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو جب تک ان میں صلح نہیں ہوگی جب تک جو ہے ان کی مغفرت نہیں فرمائی اس رات میں، اس میں جمعرات میں اور اس میں پیر میں۔ اب دیکھیے بدھ اور جمعرات کا روزہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بدھ اور جمعرات کے روزے رکھے گا اس کے لیے دوزخ سے کیا چھٹکارا لکھ دیا جائے گا، اور فرمایا جو بدھ جمعرات جمعہ کو روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک ایسا مکان بنائے گا جس کا باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دے گا اور اندر کا باہر سے۔ مسئلہ خصوصیت کے ساتھ جمعہ کے دن روزے رکھنا کیا ہے، مکروہ ہے۔ اگر خوب اچھے طریقے سے جمعہ کے دن کیا روزے رکھنا کیا ہے، مکروہ ہے، البتہ آگے یا پیچھے اور روزے ملا کر رکھے گی کہ نفل و سنت روزہ تنہا کیا ہے، مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو نفل روزہ کیا آگے پیچھے سے ملا کر کرنا کیا ہے، یہ کیا سنت روزہ کیا ہے، تنہا کیا مکروہ ہے۔ اگر ہم سنت روزہ اگر ہم اکیلے رکھتے ہیں تو وہ کیا ہے، مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز سمجھ میں آ گئی؟ اس میں بتا دیا ایام بیس کسے کہتے ہیں، جمعرات اور جمعے کا روزہ کیا ہے۔
ٹھیک، اس کو دھیان رکھیں، اس میں ہم نے نفل روزے کے بارے میں بتایا اور کون کون سے ایسے حالات جس کی وجہ سے روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے.